شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ حضرات گرامی، چند دن پہلے عدالت کا ایک فیصلہ آیا کہ ایک شخص نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی، تو عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس شخص کو 7 ماہ کی قید دی ہے اور پھر 5 لاکھ کا جرمانہ کیا ہے۔ تو عدالت کا یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے۔ عام طور پر میرے سامنے یہ نکاح فارم رکھا ہوا ہے جو مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس مجریہ 1961 میں بنایا گیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے؟ اگر ہے تو آیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوانین کی آرڈیننس 1961 کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے؟ تو یہ ایک ملکی قانون ہے جو واضح ہے کہ لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا یہ آئین ہے، قانون ہے۔ اس میں جب تک کہ پہلی بیوی اجازت نہ دے، شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اور یہ نہیں کہ صرف زبانی اجازت، بلکہ باقاعدگی سے یونین کونسل جانا پڑتا ہے، وہاں بیوی لکھ کر کے دیتی ہے، ثالثی کونسل وہ باقاعدگی سے پوچھتا ہے، بڑا ایک لمبا پیریڈ ہے۔ جبکہ شریعت مطہرہ میں دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، اور شوہر کو حق حاصل ہے، اکیلے شوہر کو حق حاصل ہے۔ بیوی راضی ہو یا نہ ہو، معاشرے کا کوئی فرد راضی ہو یا نہ ہو، شریعت شوہر کو اجازت دیتی ہے کہ دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، تیسری بھی کر سکتا ہے، اور چوتھی شادی بھی کر سکتا ہے۔ ایک وقت میں نکاح میں 4 بیویاں وہ رکھ سکتا ہے، 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام انسان کی بہتری کا مذہب ہے، آسانی والا مذہب ہے، اور ایک سے زائد شادیاں کرنے کا تصور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کا نہیں ہے، بلکہ آپ کے دور سے پہلے بھی ایک سے زائد شادیاں کی جاتی تھیں، بلکہ لامحدود شادیاں ہوتی تھیں، سینکڑوں کی تعداد میں، درجنوں کی تعداد میں بیویاں ہوتی تھیں۔ اسلام نے ایک حد بندی کی ہے، تعین کیا ہے، اور 4 تک محدود رکھا ہے۔ انبیاء کرام کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ 70 کے قریب بیویاں تھیں، اور پھر دیگر بہت سارے افراد ہیں جن کی بہت ساری شادیاں ہوا کرتی تھیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص جب حاضر ہوتا، اسلام لانا چاہتا، مسلمان ہوتا، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا، بیعت اسلام، اور اس کی بہت زیادہ شادیاں ہوتی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے فرماتے کہ 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھو اور باقیوں کو چھوڑ دو۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سے زائد شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ فرمایا کہ تم نکاح کرو، شادیاں کرو، اور فرمایا جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، 2، 3 اور 4، یہاں تک کہ اسلام نے حد بندی کر دی ہے، 4 تک محدود ہیں، 4 سے زائد نہیں ہے۔ آگے فرمائے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ بیویوں کے درمیان انصاف سے کام نہیں لے سکوں گا، یعنی ہر ایک کے حقوق صحیح طریقے سے پورے نہیں کر پاؤں گا، انسان بسا اوقات کمزور بھی ہوتا ہے، اور کچھ انسانوں کی فطرت میں عدل و انصاف نہیں ہوتا، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان بیویوں کے درمیان
ان کے حقوق جو ہے صحیح طریقے سے پورے نہیں ہوں گے، جیسا کہ شریعت میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو عورتوں کے حقوق ہیں، بیویوں کے جو حقوق ہیں اور ان کی جو تقسیم ہے نان نفقہ کے حوالے سے اور باقی جو شرعی حقوق ہیں اس حوالے سے باقاعدگی سے فقہا نے جو ہے عنوان باندھے ہیں، فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اگر فرمائے کہ ان حقوق میں جو ہے تم سمجھتے ہو کہ پورا نہیں کر پاؤ گے، کہیں نہ کہیں زیادتی ہو جائے گی، تو پھر فرمائے ایک بیوی رکھو یا ایک بیوی کے ساتھ جو ہے لونڈی بھی، کیونکہ اسلام میں لونڈیوں کا تصور بھی تھا، اگرچہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو قرآن میں واضح احکام جو ہے موجود ہیں ایک سے زائد شادیاں کرنے کے، اور قرآن اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ہی بندوں کا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ ہی انسان کی فطرت کو جانتا ہے، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے، جو کسی چیز کا معمار ہوتا ہے، اس چیز کی اہمیت کو اور اس کے حقوق کو جو ہے زیادہ جانتا ہے۔ انسان جو ہے دوسرے انسان کے حقوق کو اتنا سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے جو جبریل امین لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو ہے نازل کیا، وہ قرآن جو ہے وہ ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا آئین ہے جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ آئین بدلتا بھی رہتا ہے۔ ہر ایک شخص جو ہے اپنی خوشنودی کے لیے جہاں جس طرف جو ہے اکثریت ہو جائے گی، وہی جو ہے قانون میں جو ہے رد و بدل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر علماء نے مختلف اس کی توجیحات بھی بیان کی ہے ایک سے زائد شادیاں کرنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو جو ہے مخصوص ایام آتے ہیں، ماہانہ مخصوص ایام جسے حیض کہا جاتا ہے، وہ تو باقاعدگی سے ہیں، 5 سے 7 دن یا اسے کم و بیش جو ہے یہ دن رہتے ہیں۔ تو انسان جو ہے اپنی خواہش نفس کی تسکین کہاں کرے گا؟ اسے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچایا جائے، اپنی شرمگاہ کی جو ہے حفاظت کی جائے، اپنی کانوں آنکھوں کی حفاظت کی جائے۔ اب اگر انسان جو ہے اس چیز کا خواہش مند ہو، طلبگار ہو، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان سفر پر جاتا ہے اور ان دنوں میں گھر آتا ہے، اتنا عرصہ جو ہے سفر پر رہنے کے بعد جو ہے ان دنوں میں آتا ہے کہ جب عورت کے مخصوص دن شروع ہو جاتے ہیں، تو اب وہ اس کے قریب کیسے جائے گا؟ کیونکہ قرآن کریم میں تو منع کیا گیا مخصوص دنوں میں جانے سے۔ فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے دنوں کے بارے میں، تو فرمایا کہ یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے، ان کے قریب نہ جاؤ، عورتوں کے قریب نہ جاؤ اور ان سے دور رہو جب تک کہ پاک نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو ہے جب عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو 40 دن جو ہے کم و بیش جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو اتنا عرصہ جو ہے انسان اپنی خواہش نفس کی تسکین کیسے کرے گا؟ واضح ہے پھر برائی کی طرف مائل ہوگا، گناہ کی طرف مائل ہوگا، اور گناہ سے جو ہے اسلام بڑا سختی سے منع کرتا ہے۔ فرمایا لا تقربوا الزنا، یعنی گناہ کرنا تو ایک طرف رہا، اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ اور واضح ہے وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بھانجی ہے، کسی کی بھتیجی ہے، اگر اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرے گا تو پھر ایک شرعی سزا بھی ہے، اتنی بڑی سزا ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو فرمایا اسے پتھر مار مار کر کے اسے مار دیا جائے۔ تو اگر دوسری بیوی ہوگی تو اگر ایک بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تو دوسری بیوی ہے، اس کے پاس جا کر کے اپنے شرعی حقوق جو ہے پورا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عورتوں کی کثرت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ لڑائی کے لیے جاتے ہیں، جنگ کے لیے جاتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں، تو شہید ہو جاتے ہیں، موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، تو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اب عورت جو ہے وہ کیا کرے؟ اب واضح ہے بیوہ عورت کو بھی جو ہے اپنے سہارے کی ضرورت ہے، جو اس کے جو ہے نان و نفقہ پورا کرے، اس کے گھر کے اخراجات پورا کرے، اور اس کی خواہش نفس کی اس عورت کی بھی ضرورت ہے۔ تو اسے سہارے کی ضرورت ہے جو اسے جو ہے چار دیواری دے سکے، گھر دے سکے، اس کے اخراجات کو پورا کر سکے۔ تو عورت کو بھی ضرورت ہے، اسی لیے جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے تو عورت کے لیے بھی بہتر ہے اور مرد کے لیے بھی بہتر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زائد بیویاں ہوں گی تو اولاد ہوگی، اولاد کی کثرت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جو ہے بڑھے گی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر جو ہے فخر کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کے سامنے فخر کروں گا، یعنی باقی انبیاء کرام بھی آئیں گے اور ان کی امتیں بھی ہوں گی، لیکن میری امت جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور میں اس بات پر فخر کروں گا۔
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہوگی تو اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، ان کے حق میں دعائیں کریں گی۔ 5 وقت کی نماز جو ہے بہترین جو ہے وہ دعا ہے۔ اگر 5 7 10 ایسے کم و بیش زیادہ بچے ہوں گے، واضح ہے زیادہ بچے جو ہے زیادہ عورتوں کے ذریعے سے ہوں گے، تو بچے زیادہ ہوں گے، وہ دعا کریں گے۔ انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لیکن نیک اولاد جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا، جو والدین کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ویسے ہی جو ہے کثیر کنبہ، پھر جو ہے گھر کا سربراہ جو ہے بچوں کو کھلائے گا، بیوی کو کھلائے گا، تو محنت کر کے جس جس کو بھی کھلائے گا وہ الگ جو ہے صدقہ جاریہ ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، وہ ایک الگ نیکی ہے۔ تو الغرض حکومت وقت کو چاہیے کہ اس آئین میں جو ہے تبدیل کرے، اور عدالتوں کو بھی چاہیے اس طرح کے فیصلے نہ دیا کریں کہ جس سے جو ہے گھر جو ہے وہ اجڑ جائے۔ اب واضح ہے کہ جب جس گھر میں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے، اب میاں بیوی کے درمیان رنجش پیدا ہوگی، وہ جیل میں چلا گیا ہے، اور اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، اور اس عورت کا بھی نقصان ہوگا، اور مرد کے اندر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، 7 8 ماہ جو ہے جیل میں رہنے کے بعد پھر اسی طرح آ جائے گا۔ اس عورت کا جو ہے نقصان ہوگا جس نے جو ہے وہ عدالت میں جو ہے کیس کیا، اور اس جو ہے دوسری شادی کرنے کی اس نے وجہ بھی بیان کی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اولاد ہر انسان کی جو ہے خواہش ہوتی ہے، اور پھر عدالتوں کو چاہیے کہ پہلے جو ہے انہیں اجازت دے دیں، اجازت دینے کے بعد پھر دیکھیں، نظر رکھیں کہ اگر جو ہے وہ بیویوں کے حقوق پورا نہیں کر رہا، جو شرعی حقوق دیے گئے ہیں، یعنی عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، تو پھر جو ہے وہ سزا دینی چاہیے۔ بعد میں جو ہے وہ شریعت کہتی ہے پھر جو ہے وہ سزا ہو، لیکن اس سے پہلے جو ہے اس طرح کی سزائیں دینا جو ہے قرآن حدیث کے خلاف بھی ہے، اور اخلاق کے خلاف بھی ہے، اور معاشرہ جو ہے پھر بے رہا روی کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے قرآن حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔